موسیٰ کو 10 احکامات دیے اور وہ 10 احکامات 2 تختیوں پر تھے۔ ممکن ہے ایک تختی پہ 4 ہوں، دوسری پہ 6 ہوں، یا دونوں پہ 5 لیکن ان 2 تختیوں کا جو مفہوم ہے، جو تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت کا تعلق خدا سے بھی ہے اور عبادت کا تعلق انسانوں سے بھی ہے۔ ان 10 احکام میں احکامات کا تعلق خدا کی ذات سے بھی ہے اور احکامات کا تعلق انسانوں سے بھی ہے۔ خدا جب اپنی عبادت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اپنے ناطے سے بھی کہتا ہے اور انسانوں کے ناطے سے بھی اس کی بات کرتا ہے۔ خدا سے محبت انسانوں سے محبت ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ مجھے خدا سے محبت ہے اور انسانوں سے نفرت کرے تو اس کی عبادت بیجا ہوگی۔ منافق لوگ، دھوکہ دینے والے لوگ رسومات کو ترجیح دیا کرتے تھے اور وہ رسموں کو پورا کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے خدا کی حقیقی عبادت کی ہے۔ میکا کے دور میں، یرمیہ کے دور میں، یسایہ کے دور میں خدا کی ہیکل موجود ہے۔ ہیکل کے اندر شاہی کہانت بھی ہے، ہیکل کے اندر قربانیوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، ہیکل کے اندر درس و تدریس کا کام بھی جاری ہے۔ تو بھی میکا نبی، یسایہ نبی، یرمیہ نبی قوم کو آگاہ کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے خدا اس یروشلیم کو برباد کرے گا، خدا ہیکل کو برباد کرے گا، اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ حالانکہ یروشلیم کے اندر ہیکل میں خدا کی عبادت جو رسمی تھی وہ جاری و ساری تھی، قربانیوں کا سلسلہ جاری، شاہی کہانت موجود اور درس و تدریس کا کام بھی ہیکل کے اندر جاری تھا۔ نبی گلا کرتا ہے اور ان پہ یہ بات عیاں کرتا ہے کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے یروشلیم برباد ہوگا، تمہارے گناہ کی وجہ سے ہیکل برباد ہو جائے گی، تمہارے گناہ کی وجہ سے قوم اسیر ہو کر بابل پہنچے گی۔ اور یہ قوم ایسی تھی، نبی کی بات کو سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ میکا کو کہتی ہے، یسایہ کو کہتی، یرمیہ کو کہتی ہے تم جھوٹ کہتے ہو، کیا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ پس ہم پر کوئی بلا نہیں آئے گی۔ یہ اس وقت کے یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی مکاری تھی، ان کا منافقانہ رویہ تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہیکل کے اندر خدا کی عبادت جاری و ساری ہے، شاہی کہانت بھی موجود ہے، درس و تدریس کا کام بھی موجود ہے، تو وہ نبی جب کہتے کہ خدا تمہیں تمہارے گناہ کی سزا دے گا تو وہ نبیوں کو جھوٹا کہتے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہیکل موجود ہے، ہیکل کے اندر خدا کی عبادت بھی جاری و ساری ہے، اس لیے خدا ہمیں کوئی بھی سزا نہیں دے گا۔ نبی ان کو کہتا ہے تم صیون کو خون ریزی سے اور یروشلیم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو، تم میرے صلح پسند بے فکر راہگیروں کی چادر اتار لیتے ہو، تم میرے لوگوں کی عورتوں کو ان کے مرغوب گھروں سے نکال دیتے ہو۔ نبی ان کی توجہ ایک فرق طرف لگاتا ہے، گو رسمی عبادت موجود ہے لیکن عبادت کی جو عملی شکل ہے وہ قوم سے بالکل غائب ہو چکی ہے۔ اور عبادت کی عملی شکل یہ ہے کہ جو غریب ہیں، غربا ہیں، مسکین ہیں، ان کے اوپر ظلم و تشدد نہ کیا جائے۔ اور یہ جو سردار کاہن تھے، امیروں سے رشوت لیتے اور غریبوں کے ساتھ بے انصافی کرتے، ظلم و تشدد کرتے، انہوں نے رشوت لے کے غریبوں کے ساتھ بے انصافی کر کے اپنے محلوں کو تعمیر کیا تھا۔ اور نبی کہتا ہے تم خون ریزی سے صیون کو اور یروشلیم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو، اور اس لحاظ سے یروشلیم برباد ہوگا اور جو صیون ہے وہ کھیت کی طرح جوتا جائے گا۔ یسایہ نبی کے صحیفے کے 58ویں باب میں جب روزے کی بات کی گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ میکا اور یسایہ کا تعلق ایک ہی دور سے ہے۔ میکا گاؤں کا رہنے والا، یسایہ شہر کا رہنے والا۔
दोनों नबी एक ही वक्त में खुदावंद की खिदमत का काम सार अंजाम देते हैं और कई जगहों पे दोनों के अल्फाज बिल्कुल हूबहू मिलते हैं। और यहां पे ये साया नबी के सीफे में जो लिखा, लोग कहते हैं हमने क्यों रोजे रखे, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया, जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। खुदा उनके सामने ये बात अयां करता है कि जो रोजा मैं चाहता हूं वो ये है कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। पूरी की पूरी कौम, सरदार और हाकिम महज रस्मी इबादत पे नजर किए हुए थे और इबादत की जो अमली शक्ल थी उसको भूल बैठे थे। और अमली शक्ल इबादत की यह थी कि अपने पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत रख। आज भी लोग ऐसा ही सोचते हैं, गीत गा के, कलाम पढ़ के, कलाम सुन के समझते हमने खुदा की परस्तिश की, हमने खुदा की इबादत की है। खुदा को महज रस्मी इबादत पसंद नहीं आती जब तक कि अमली इबादत को जाहिर ना किया जाए। अमली इबादत का होना जरूरी है। खुदा जब दै यकी का हुक्म देता है और मलाकी के सीफे में खुदा जब गिला करता है, खुदा गिला करता है अपने लोगों से कि तुम पूरी दै यकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है। खुदा ने पैदावार पे दै यकी मुकर्रर की, खुदा ने जानवरों पे दै यकी मुकर्रर की, खुदा ने फलों पे दै यकी मुकर्रर की। और जो लिखा है कि पूरी दै यकी जखीरे खाने में लाओ, मुमकिन है उस वक्त के जो लोग थे, अगर किसी के पास 10 जानवर हैं तो जो बीमार जानवर होता था वो 10वें हिस्से के तौर पे पेश करते। अगर किसी के पास गंदम की 10 बोरियां हैं तो जिस बोरी में ज्यादा मट्टी होती थी, रोड़ होते थे, वही 10वें हिस्से के तौर पे खुदा को पेश करते थे। और खुदा कहता है पूरी दै यकी जखीरे खाने में लाओ। और मैं जिस बात को नुमाया करना चाहता हूं, क्या खुदा गोश्त का भूखा है? क्या खुदा गंदम का भूखा है? क्या खुदा फलों का भूखा है? नहीं। हक ताला का वजूद रूहानी वजूद है और रूहानी वजूद को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती। खुदा ने जो दै यकी का हुक्म दिया तो इसलिए दिया ताकि गरीबों की मदद हो, इंसानों की भलाई के काम। सो बाइबल के खुदा का कोई भी हुक्म आप देखें वो इंसानों की भलाई के लिए है। और खास तौर पे जो दै यकी का हुक्म है ये इसलिए खुदा ने दिया ताकि कौम के अंदर जो गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, जो बेवाएं हैं, मस्कीन हैं, उनकी मदद हो सके। और जब लोग दै यकी नहीं देते थे तो खुदा गिला करता है कि पूरी दै यकी जखीरे खाने में लाओ ताकि काहिनों की मदद हो सके, ताकि गरीबों की मदद हो सके। मेरे अजीजों, जिस आयत के साथ बरकत को वाबस्ता किया गया है, तो मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी पे बरकत बख्शूंगा और मैं तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। आज हमारे दुखों का एक सबब यह भी है कि हम खुदा की रस्मी इबादत तो करते हैं मगर अमली इबादत को तरजीह नहीं देते। पाक कलाम में लिखा है यूहन्ना के खत में, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। इंसान जिससे मोहब्बत करना चाहता उसको देखना चाहता है और यही इंसान की तड़प थी जो वहमियात में बदल गई। इंसान ने खुदा से मोहब्बत की खातिर बुत तराश कर लिए ताकि बुतों के सामने नजराने पेश करे, हदियाजात पेश करे। लेकिन याद रखें, खुदा का वजूद रूहानी है, खुदा किसी को नजर नहीं आता। खुदा से मोहब्बत का इजहार यही है कि उसके लोगों से मोहब्बत की जाए। लोग इशाए रबानी में शरीक होते हैं और इशाए रबानी के तमाम मकासद में से एक मकसद यह है कि हम सब एक प्याले और एक रोटी में शरीक होते हैं जो हमारे एक होने की अलामत है। लोग रोटी एक में शरीक होते हैं, एक प्याले में शरीक होते हैं, तो भी अपने दिलों में नफरत और कुदूरत को कायम रखते हैं। ये कोई हकीकी इबादत नहीं है, ये महज रस्मी इबादत है जो कभी भी खुदा को पसंद नहीं आती।
اور میں نے تواریخ میں سے اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ میکا کے دور میں، یسایہ کے دور میں، یرمیہ کے دور میں قوم کی حالت بالکل ایسی تھی، رسمی عبادت نقطہ عروج پہ تھی، پھر بھی خدا اپنے نبیوں کی معرفت ان کو عیاں کرتا، ان پہ عیاں کرتا ہے کہ یروشلیم برباد ہو جائے گا، ہیکل برباد ہو جائے گی، اور خدا کی قوم اسیر ہو کر بابل میں پہنچے گی، غلامی کی حالت میں رہے گی۔ اور خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے، میں نے خداوند سے کہا ہے تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بلائی نہیں ہے، زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میری خدا سے محبت ہے اور اس کے لوگوں سے نفرت کرے، لوگوں کو حقیر سمجھے، تو اس کی ساری دینداری محض دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اور جب خدا سے محبت کی بات کی گئی ہے تو اپنی طاقت سے، اپنی جان سے، اپنے دل سے، اپنی عقل سے خدا سے محبت رکھ۔ اسی طور سے انسانوں سے محبت کرنی ہے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے ذہن سے اور اپنے باطن سے۔ اور شریعت میں یہ بات کہی گئی ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ کئی دفعہ انسان اپنی جہالت اور لا علمی میں اپنی صحیح فکر نہیں کر پاتا، تو بھی اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو انسان کی سوچوں کا مرکز اس کی اپنی ذات اور شخصیت ہوتی ہے۔ وہ دن رات اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، آسائشوں کے لیے سوچتا ہے۔ اس لیے اصول یہ وضع کیا گیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو۔ اور یہ ولی کا درجہ ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی برسی پہ ٹی وی پہ پروگرام چل رہا تھا، میں نے بھی دیکھا، تو جس ڈاکٹر کو بلایا گیا وہ کہتے ہیں علامہ اقبال اپنی ذات میں ولی تھے، اور اس نے کیا بات بتائی کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے نوکر سے کہا کہ جا میری پسند کے آم لے کے آ۔ ان کو آم بڑے پسند تھے، اور جب وہ آم لے کے آیا جیسے ڈاکٹر کو پسند تھے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا جا اپنے بچوں کے لیے لے جا۔ یہ تصوف میں ولی کا مقام ہے۔ میری دانست میں خداوند یسوع مسیح کا ایک ایک بندہ اور بندی ولی کے درجے پہ فائز ہے۔ پاک کلام کی تعلیم کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ ولی کا درجہ ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو اس درجے پر فائز کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کی جو حقیقی عبادت ہے اس کے اندر عملی عبادت بھی شریک ہے۔ عملی عبادت لازم اور ملزوم ہے۔ جب تک کوئی ایماندار، کوئی پرستار، کوئی عابد عملی عبادت نہیں کرے گا، وہ خدا کے حضور کبھی بھی خدا کو خوش کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ بھی بات کہوں گا، جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہمیں دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کئی بار میں نے سوچا ہے، کئی لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، بڑا پیسہ جمع کرتے ہیں، بڑا پیسہ جمع کرتے ہیں، لیکن زندگی کے کسی حصے میں ایسے بیمار ہوتے ہیں، ساری کی ساری جمع پونجی انہی پہ خرچ ہو جاتی ہے۔ خدا نے ایک ایسا اصول وضع کیا ہے، تم میری عبادت کرو، میں تمہارے روٹی اور پانی پہ برکت دوں۔ جو تم چیزیں کھاؤ گے وہ تمہاری صحت کا صحیح حصہ بنے گی، اور اگر کوئی کمزوری ہے، خامی ہے، خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے اسے دور کرے گا۔ جو آیت ایک طرح سے چنی گئی 22ویں اور 23ویں آیت، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔
مسیح خداوند نے یہ بات سامری عورت سے کہی جنہوں نے اپنی ہیکل کوہ گرزیم پہ بنا رکھی تھی، اور یہودیوں کی ہیکل کوہ سیون پر تھی، یروشلیم میں تھی۔ مسیح خداوند نے اس سے کہا کہ نہ تو اس پہاڑ پر اب خدا کی پرستش ہوگی اور نہ ہی یروشلیم میں ہوگی، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ سامری سمجھتے تھے کہ جو کوہ گرزیم پہ ہم نے ہیکل بنائی ہے وہی خدا کی حقیقی جگہ ہے جہاں پہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ جو کوہ سیون کے اوپر ہیکل ہے وہی عبادت کے لیے حقیقی جگہ ہے، اگر کوئی اس کی طرف رخ کر کے دعا کرے گا تو اس کی سنی جائے گی۔ مسیح خداوند کہتے ہیں مگر وہ وقت آتا ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ مسیح نے ایک حقیقت کو ظاہر کیا، ایک بھید کے اوپر سے پردہ اٹھایا۔ ہیکل کا حکم بھی خدا نے دیا کہ کوہ سیون کے اوپر ہیکل بنائی جائے، لیکن اب مسیح خداوند کہتے ہیں مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب بھی ہے، سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ یہ نسل انسانی کے لیے مشکل تھا کہ تمام دنیا کے لوگ یروشلیم میں جائیں اور ہیکل میں جا کے قربانیاں گزرانے۔ جب تک مسیح خداوند کی موت نہیں ہوئی، مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہ جانا۔ اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے خدا نے یہ اصول وضع کیا تھا کہ کوہ سیون کے اوپر ہیکل بنائی جائے، ہیکل میں کہانت موجود ہو اور ہیکل میں قربانیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ خدا اس سچائی کو، اس سچے مذہب کو عالمگیر بنانا چاہتا ہے، اور عالمگیر مذہب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک جگہ مخصوص نہ کی جائے، کیونکہ جب ایک جگہ مخصوص کی جائے گی تو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا مشکل ہے۔ خدا نے میکا کی معرفت جب امید کا پیغام دلایا تو وہاں پہ بھی یہ بات کی گئی ہے 4 باب میں، ساری قومیں ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہوں گی۔ مسیح خداوند کی روحانی بادشاہی کی طرف اشارہ کیا گیا، اور مسیح خداوند یہاں پہ کہتے ہیں مگر وہ وقت آتا ہے۔ جب مسیح خداوند کی موت واقع ہوئی تو پاک کلام میں درج ہے چٹانیں تڑک گئیں، زمین لرز گئی، قبریں کھل گئیں، اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ موت کمزوری کی علامت ہے، لیکن خدا کے برے کی موت کے اندر قوت اور قدرت موجود ہے، اور جب یہ قوت چٹانوں کے اندر گئی، چٹانیں تڑک گئیں، یہ زمین کے اندر گئی، زمین لرزا گئی، قبروں کے اندر یہ قوت داخل ہوئی تو قبروں کے منہ کھل گئے۔ برے کی موت کے اندر قوت، قدرت اور اختیار ہے، اور مسیح خداوند کی موت کے وقت ہی مردوں میں جب زندگی داخل ہوئی تو قبروں کے منہ کھل گئے۔ اور یہ بھی ایک سچائی ساتھ ہی بیان کی گئی ہے، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، اور جب ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ تمام طرح کی رسومات جو ہیکل کے اندر موجود ہیں پایا تکمیل کو پہنچی۔ تمام طرح کی قربانیاں جو ہیکل کے اندر جاری و ساری ہیں ختم ہو گئی، ہیکل کے اندر جو کہانت ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچی۔ آج بھی کئی لوگ چرچز کا جو ماحول ہے وہ ہیکل کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ التار الگ ہے، عام لوگوں کو التار پہ آنے نہیں دیتے۔ میں نے ایک بات سنی کہ بارش ہو رہی تھی، گیدرنگ بڑی تھی، تو ایک خدا کے خادم نے لوگوں کو باہر بارش میں رہنے دیا، سٹیج بڑا تھا، التار پہ نہیں آنے دی۔ آج کے چرچز یہ گرجے ہیکل نہیں ہیں۔
हैकल की सारी जो रस्में थीं मसीह खुदावंद की मौत पे पाया तकमील को पहुंची। उस वक्त सरदार काहिन हुआ करता था, काहिन हुआ करते थे। आज मसीह ईमानदार, एक एक ईमानदार काहिन के दर्जे पे फाइज है। और 15वीं सदी में जब इस्लाह का दौर आया तो सबसे बड़ी चीज जो इजाद हुई वो यही थी। रोमन कैथोलिक चर्च का दावा था कि सिर्फ प्रीस्ट अलग हैं, लेकिन मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे इश्खास ने इस बात को नुमायां किया, नहीं, अब कहानत चंद शख्सों तक महदूद नहीं है, बल्कि हर एक बिलीवर, हर एक ईमानदार, हर एक मसीही काहिन है। और इसलिए पाक कलाम में दर्ज है, इसलिए पाक कलाम में दर्ज है, तुम शाही काहिनों का फिरका हो। और पादरी जॉन कैल्विन जो प्रेस्बिटेरियन चर्च का बानी है, वो कहता है जहां भी हम इबादत करते हैं, अगर गिरजे में इबादत करते हैं तो जहां पे पादरी खड़ा है उस जगह से लेके जहां पे जूतियां पड़ी हैं उस जगह तक खुदा की हजूरी एक जैसी है। हैकल के अंदर तसव्वुर था कि पाक तरीन मुकाम में खुदा की हजूरी ज्यादा है, पाक मुकाम में उससे कम है, सेहन में उससे भी कम है। अब खुदा की हजूरी हर जगह एक जैसी है। ईमानदार आजाद हैं, गिरजों में इबादत करें, अपने घरों में इबादत करें, खेतों में तंबू लगा के इबादत करें। उसने कहा जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पे हाजिर हूं। तमाम तरह की पाबंदियों से मसीह खुदावंद ने आजाद किया है। आलमगीर मजहब की महक और खुशबू मसीही दीन से आती है। मसीह कहता वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है। सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश और सच्चाई से करेंगे। ये दिल से परस्तिश है, ये बातन से परस्तिश है। जब एक आबद और परस्तार के दिल में खुदा की मोहब्बत आ जाए तो मोहब्बत की बदौलत वो खुदा के सामने झुकेगा और खुदा की फरमाबरदारी करेगा। जब तक मसीह की मौत वारिद नहीं हुई, मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास ना जाना। जब मुर्दों में से जी उठा, मौत के वसीला से मकासद को पूरा कर लिया, फिर अपने उन्हीं शागिर्दों को कहता है जाओ, तमाम दुनिया में जाओ, कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। ये आलमगीर मजहब है। और आलमगीर मजहब का असूल ये है कि दुनिया के जिस हिस्से में भी ईमानदार मौजूद हों वहीं पर रह के अपने खुदा की इबादत कर सकें। ये जिंदा मजहब है, इसके अंदर जिंदगी है और ये ईमानदारों को जिंदगी बख्शता है। खुदा एक है और उसका मजहब भी एक है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता भी एक है और वो मसीह खुदावंद है। इसलिए मसीह ने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अगर आप सच्चे परस्तार हैं, हकीकी आबद हैं, हकीकी परस्तार हैं, तो अपने ऊपर यहूदियत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश ना करें। महज इबादत को रस्मों तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे अमली शक्ल देने की कोशिश करें। हकीकी परस्तार दिल से, अपनी बातनी मोहब्बत से अपने माबूद के सामने झुकता है, उसकी तारीफ करता है, महज रसूमात तक महदूद नहीं रहता। और मैं अमली बात आप लोगों तक यही रखूंगा कि हम जिस खुदा को मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत महज रसूमात पे मबनी नहीं है कि हम रस्मों को पूरा कर लें और समझें कि खुदा हमसे खुश है। आज भी कई लोग इस धोखे में आ जाते हैं, बपतिस्मे की रस्म में से गुजर के समझते मैं आला वरफा बन गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रसूमात जो बातन की सच्चाई है उसका इजहार है। महज रसूमात पे इक्तफा करना, भरोसा करना, यह नादानी है। अमली इबादत अलग चीज है और जब तक रसूमात के साथ अमली चीजें शामिल ना हों हम कभी भी खुदा को पसंद नहीं आ सकते। मेरा मसीह आलमगीर निजात दहिंदा है, उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी है। पूरी दुनिया के लोग उसको कबूल करके, खा वो कोरिया में हो खा किसी और मुल्क में हो, हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। किसी भी जगह पे उसका बंदा या बंदी हो उसको याद कर सकता है, उसकी परस्तिश कर सकता है। सो हकीकी इबादत, हकीकी परस्तिश ये है कि हम अपने आप को महज रसूमात तक ना रखें, बल्कि इसको अमली शक्ल देने की कोशिश करें और अपने दिल से खुदा से मोहब्बत करने वाले बने। हमारी सिर्फ जुबानें ही
خدا کی تعریف نہ کریں بلکہ ہمارا ذہن، ہمارا باطن، ہماری روح، ہمارا دل خدا کی تعریف کرے۔ بڑی پیاری آیت ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ یہ باپ کی بات کی گئی ہے۔ باپ کا وجود روحانی ہے، اور جب اس کا وجود روحانی ہے تو لازم ہے کہ ہم بھی اپنی روح سے، اپنے دل سے، اپنی باطنی سچائی سے اس کی عبادت کریں، اور جب اس طور سے عبادت کریں گے تو ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا، ہماری روٹی پانی پہ برکت بخشے گا۔ اگر ہم میں کوئی کمزوری ہے، بیماری ہے، تو وہ اپنی قدرت کے وسیلہ سے اسے دور کرے گا۔ خدا آپ لوگوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔